ریمانڈ کیا گیا، حالانکہ اس جج کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد کیا جا چکا تھا، اور وہ جج ہمایوں دلاور صاحب وہ بار بار اسی طرح کا فیصلہ دیتے تھے، سیم نوعیت کے فیصلے دینے کے باوجود ان کے پاس کیس سارے بھجوانا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، 26 گھنٹے آپریشن ان کے گھر میں کیا گیا، اور چیف جسٹس صاحب 26 گھنٹے خاموش رہے۔ ہمایوں دلاور صاحب نے بھی جیسے حکم جاری کیا گیا، جیسے وارنٹ نکالے گئے، ان کے اوپر اسی طرح کا پریشر سیم جیسے چیف صاحب کے اوپر اور نیچے تمام عدالتوں کے اوپر، یہ سارا آپ کے سامنے پکچر رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 28 مارچ جوڈیشل کمپلیکس عمران خان صاحب کی پیشی کے اوپر، خان صاحب کے اوپر، تمام ورکرز کے اوپر، خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور تمام ورکرز کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، اور بجائے یہ کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوتی، الٹا عمران خان صاحب اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر مقدمے بنا دیے گئے، اس پہ بھی خاموشی رکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے ہم نے درخواست دی کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے تو ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، لیکن آج تک اس درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کو بائیو میٹرک کمرے میں جانے کے لیے خان صاحب کو مجبور کیا گیا۔ ہم بار بار کہتے رہے کہ ان کی ٹانگ شدید زخمی ہے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن جان بوجھ کر ادھر بھجوایا گیا کیونکہ وہاں پر رینجر سے یہ اغوا کروانا تھا۔ رات کو 10 بجے خان صاحب کی گرفتاری کو لیگل قرار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر انکوائری بنا رہے ہیں۔ آج کدھر ہے وہ انکوائری کدھر ہو رہی ہے؟ اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے یہ کیونکہ ادھر آرڈر ہوا ہے اور ادھر خان صاحب کے گھر حملہ ہو گیا، جیسے دروازے توڑ کر خان صاحب کے گھر میں داخل ہوئے، سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ سے بدتمیزی کی، خان صاحب سے بدتمیزی کی گئی اور خان صاحب کو وہاں سے اغوا کر کے اٹک جیل میں لے گئے۔ کس قانون کے تحت لے گئے؟ کیوں اس کے اوپر چیف صاحب خاموش رہے؟ کیوں اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان خاموش رہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں ہیں، اس سزا کو معطل کرنے کے لیے جو درخواست تھی وہ 26 دن کے بعد سزا ان کی معطل ہوئی۔ 26 دن کے بعد کیوں ہوئی؟ حالانکہ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 2-4 دن میں ہو سکتی تھی، لیکن یہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا۔ اس کے بعد سائفر کیس کو لٹکایا گیا، پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد خان صاحب کی جو درخواست تھی ضمانت کی، وہ ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج کے لیے ہم نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو بلا وجہ جو ہے وہ لٹکایا گیا اور نہ ہی اس کے اندر سٹے دیا گیا۔ اس کے بعد طاہر سپرا صاحب کے پاس 6 ضمانت کی درخواستیں تھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا کہ وہ درخواستیں ٹرانسفر کی جائیں، ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی۔ کوئی بھی بندہ جس کو کسی جج کے اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست سنی جاتی ہے۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو درخواست دی کہ آپ ساری درخواستیں اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی عمران خان صاحب کا مقدمہ نہ سنیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست یہ ریجیکٹ کی جاتی ہے اور میں تمام مقدمے اپنے پاس سنوں گا۔ 130 سے زیادہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھیں۔ کس وجہ سے رکھیں؟ اس وجہ سے رکھیں کیونکہ دوسرے ججز وہ اس طرح کے لیٹر لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں اور ان کو لٹکاؤں اور ان کے اوپر فیصلے جو ہے اپنی مرضی سے دوں۔ اس کے ساتھ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہی چیف صاحب کے پاس معاملہ گیا، لیکن اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے، جس طرح سے 4 کیسز چلائے گئے ہیں، صرف اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ قوم نہ دیکھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اس جیل ٹرائل کو لیگل قرار دیا گیا۔ اس کے بعد القادر اور توشہ خانہ نیب کیسز میں پہلے اس کے اندر جو ہے وہ لیٹ سنوائی کی گئی، اور جب نیب نے غلطی تسلیم کر لی کہ انہوں نے آ کر کورٹ کے اندر غلط بیانی کی ہے، اس کے باوجود نیب کی غلطی کے باوجود
ہماری درخواست جو ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے، جو ریجیکٹ کی گئی تھی اس کو بحال کیا جائے، وہ ہماری درخواست خارج کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھائی کس وجہ سے؟ کیوں؟ کسی نے آپ سے کوئی درخواست کی تھی کہ آپ 4 ہفتوں کے اندر کوئی ڈائریکشن کے لیے کوئی درخواست لے کر آیا تھا؟ نہیں، 4 ہفتوں کے اندر ڈائریکشن دی گئی تاکہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں دی جائیں اور لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کی جائے کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہی رہے گا، نہیں نکلے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر آ رہا ہوں، وہ ہماری درخواست کے اوپر آج تک کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے اہل قرار دیا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستیں وہ کس نے چھینی؟ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چھینا؟ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے جی، پہلے اس کے اوپر حکم امتناع جاری ہوتا ہے اور پھر حکم امتناع جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ کسی قانون کسی آئین کے اندر سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو پھر کیوں ملٹری ٹرائل کروایا جا رہا ہے؟ راجہ سلطان سکندر کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے؟ کیوں نہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر 100 موٹو لیا گیا؟ سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی، کیا ہوا؟ ہم نے یہ کہا کہ جو ملک کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس لے لے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری درخواست گئی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ جہاں پر غیر ضروری معاملات ہوں وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے، لیکن صرف اور صرف ہم ٹارگٹ ہیں۔ اب میں شعیب شہین صاحب کی طرف آپ کی جو ہے وہ ان کی طرف لے کے جاؤں گا، وہ بتائیں گے مزید کیسز کے حوالے سے، اور نیاز اللہ نیازی صاحب، اور پھر اس میں ساری ڈیمانڈ بھی رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ میرے دوستوں نے ڈیٹیل کیسز کی بتا دی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز کے پاس، تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کیا آئین پاکستان انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تحفظ نہیں دیتا؟ کیا ان دونوں چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اس آئین کی